پاکستان کے صدر مسٹر آصف علی زرداری کی 2025 آرڈیننس جو جاری کیا ہے فرنٹیئر کانسٹیبلری کا، اس کی ری آرگنائزیشن کے حوالے سے پلیز بتائیے وہ کیا ہے؟ اچھا یہ دیکھیں جیسے ایک یہاں پہ ایک نیا ایک یہاں پہ بھی فورس بنائی گئی، کوئک فورس بنائی گئی جو جلد سے جلوس اور اس طرح کی چیزوں کو لا اینڈ آرڈر کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے. اب فرنٹری کانسٹیبلری ایک نا پرانا ایک ادارہ تھا جسے ایف سی کہا جاتا تھا. جی ملیشین کپڑے پہنے ہوئے پولیس آپ نے دیکھی ہوگی، وہ ہوتی تھی، وہ فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہوتی ہے. تو آصف علی زرداری صاحب نے ایف سی ایکٹ 1915 میں ترامیم کی منظوری کے بعد آرڈیننس جاری کر دیا ہے. یہ آرڈیننس کے مطابق جو اب اس کو فیڈرل کانسٹیبلری کرائے گی، فرنٹیئر کانسٹیبلری کی بجائے فیڈرل کانسٹیبلری کرائے گی. اور فیڈرل کانسٹیبلری کے بعد شارٹ فارم ہے نا؟ شارٹ فارم کر دیا، جی ٹھیک ہے نا. ایف سی کا دائرہ اختیار بڑھانے کے لیے آرڈیننس کا مکمل جاری کیا، جس کو فوری طور پر نافذ العمل کرنے کی بھی ہدایت کر دی، کہ بلکہ ہو ٹھیک گیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چاروں صوبوں اور اسلام آباد میں کام کرنے کا اختیار حاصل ہوگا اس میں. اور فیڈرل کانسٹیبلری جو ہے آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں بھی کام کا اختیار رکھتی ہے. لیکن اس کے اندر سرٹن ڈیوٹیز کیا ہے جس میں جس کی بنا بتا پر رہا ہوں، میں اس کا اتنا تھوڑا سا ریپڈ ایکشن اس پر میں اس لیا کا گیا تھوڑا ہے؟ سا یہ بتا رہا ہوں. جو اس کا آئی جی ہوگا، انسپیکٹر جنرل جو ہوگا، وفاقی حکومت تعینات کرے گی. فیڈرل کانسٹیبلری میں سے متعلق قواعد ابھی بنائے جائیں گے. ابھی نہیں بنے؟ قواعد میں مزید اب بھرتیاں بھی ہونی ہیں، اس میں اور لوگ بھرتی کیے جائیں، کیونکہ اس کا دائرہ کار اب کے اپ پی گریڈ کیا جا کے رہا ہے، وغیرہ سے ریویمپ کیا جا رہا ہے سسٹم ختم کو. کر کے کے پی کے اور جتنے بھی وہ جو ایریاز ہیں، جیسے بلوچستان کے ایریا ہیں، جو ہے قبائلی علاقے ہیں، وہاں سے نکال کے اب پورے پاکستان کے اندر اس کو جب اس کی ڈیوٹیاں لگیں گی. اور یہ وہ فورس ہوگی جو موجودہ ادارے، جیسے پنجاب پولیس ہے، سندھ پولیس ہے، فیڈرل پولیس ہے، کے پی کی پولیس ہے، بلوچستان کی پولیس ہے، ان کی یہ مدد کرے گی ضرورت پڑے گی. یہ ریزرو فورس کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے گا. اب اس میں اوپر کئی لوگوں نے یہ بھی بات کی کہ یہ پتہ نہیں، یہ حکومت جو ہے نا جلسے جلوسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کر رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فورسز یا ادارے بننے چاہیے لا اینڈ آرڈر کے لیے. لا اینڈ آرڈر میں ہمیں نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے پہلے سے موجود جو فورسز ہیں، رینجر بھی ہمارے پاس ہے، رینجر بھی باوقت ضرورت بلایا جاتا تھا، لیکن اب یہ ایک الگ فیڈرل فورس تیار ہو جائے گی، جس کے لیے ان قریب بھرتیاں کی جائیں گی. اور اس میں یہ تھوڑا سا یہ بتا دوں، یہ آرڈیننس جو ہے نا وفاقی کانسٹیبلری کے ہر رکن پر لاگو ہوگا اور فوری نافذ العمل ہوگا. یہ جو پہلے ٹھیک سے ہے، جو لوگ ہیں، اب ان کا نام چینج ہو گیا، اب یہ ہو گیا فیڈرل کانسٹیبلری کی نگرانی اور کنٹرول وفاقی حکومت کے پاس ہی ہوگا. وفاقی حکومت کو اختیار ہوگا وفاقی کانسٹیبلری کو ریزرو فورس کے طور پر استعمال کرے. یہ ریزرو فورس اسلام آباد پولیس، صوبائی پولیس جو میں نے جی آپ نے بتایا، بتایا. اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کر سکے گی. اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ ضروری ہے، سمجھنے والی بات ہے. آرڈیننس میں یہ بھی بتایا گیا وفاقی حکومت وفاقی کانسٹیبلری کو انسداد دہشت گردی، داخلی سلامتی اور ہنگامہ رائی کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کر سکے گی. فورس کے ہر رکن پر لازم ہوگا کہ افسران بالا کے احکامات اور وارنٹ پر فوری اور قانون کے مطابق حکم بجا لائیں. فورس میں لازم ہوگا کہ مجرموں کو گرفتار کرے اور قانون کے مطابق متعلقہ ایجنسی کو سپرد کرے. مطلب اگر ان کے پاس کوئی اطلاع ہوگی کسی دہشت گرد کی، کسی کرمنل کی، تو اس کو گرفتار کرے جیسے اس کو پتہ چلے اور یہ ان کے حوالے کریں. وفاقی کانسٹیبلری کو ضابطہ فوجداری 1898 کے تحت اختیارات حاصل ہوں گے، اور ان کو استاد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت اختیارات حاصل ہوں گے. انہیں پولیس آرڈر 2002 اور دیگر نافذ عمل قوانین جو نئے بنے ہیں جی کے جی تحت اختیارات حاصل ہوں گے. وفاقی حکومت کسی بھی رکن کو کسی بھی قانون کے تحت پولیس آفیسر جیسے اختیارات و فرائض دے سکے گی. چلے آپ نے جو ٹھیک ہے نا. بیان اچھا، اب کیا اس ہے، سے ہوگا کیا؟ اس سے ہی ہوگا جیسے جلسے جلوس ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ فوری پنجاب لاہور پولیس بھی جا رہی ہے، قصور پولیس بھی جا رہی ہے. اب اس کی اپنی ایک ریزرو فورس بن جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کا خرچہ آتا تھا پیٹرولنگ کا، کہ مطلب اسلام آباد میں کوئی واقعہ ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کوئی رائٹ، ہے تو لاہور سے پولیس جا رہی ہے، کے پی کے سے تو اب ہر جگہ تعینات ہوں گی اب ٹیم. یہ دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں اس کو. ابھی تو بڑا اگریسولی انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا فیڈرل گورنمنٹ نے، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ سی سی ڈی جیسی نہیں ہے کہ یہ ذرا ہٹ کر ہے سی سی ڈی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے نا، اپنا ایک چیز ہے. سر. جس طرح
مسٹر آصف علی زرداری صاحب نے خود سے انسٹنٹ ایکشن لیا ہے اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ری آرگنائز کروا رہے ہیں 2025 آرڈیننس کے تحت. آپ نے رپورٹ بھی پڑھی ہے گورنمنٹ کی جانب سے جو پبلش ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جتنی رفتار سے یہ ری آرگنائز ہو رہا ہے اتنی ہی رفتار سے اتنی ہی ایفیشینٹ مینر میں یہ کام بھی کرے گی، پرفارم بھی کرے گی؟ دیکھیں بشرا، یہ پہلے تو یہ بات یہ صدر مملکت نے فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ملک گیر فیڈرل فورس میں تبدیل کرنے کا آرڈیننس جاری کر دیا. اب اس کی ایک چیز تھوڑی سی پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر محکمہ داخلہ فیڈرل جو وفاقی ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے اس کے اوپر کافی سارا کام کیا. ٹھیک ہے نا. پہلے اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ نے کام کیا، پرپوزل بنائی ہے، پرپوزل بنا کے قانون میں ترمیم کی ہے، ترمیم کی تجاویز تیار کی ہیں. تجاویز تیار کرنے کے بعد مختلف مراحل سے ہوتا ہوا یہ پریزیڈنٹ کے پاس گیا. آرڈیننس جو ہوتا ہے پریزیڈنٹ ہی پاس کرتا ہے اسی کے سائنوں سے، تو لہٰذا ایک روٹین ورک ہے یہ. آصف علی زرداری صاحب نے اس کو کیا، لیکن اس کے پیچھے کوئی برین ہے، دو چار برین ہے یہ جو سسٹم کو چلا رہے ہیں. ان کو جو یہ معلوم ہے کہ ایسی فورس کی ضرورت ہے. فرنٹیئر کانسٹیبلری جو میں نے آپ کو بتایا قبائلی علاقوں تک محدود تھی، شہروں میں بلایا جاتا تھا، اسپیشلی الگ سے ملیشین ان کا لباس ہوتا تھا. اب ہو سکتا ہے ان کا یونیفارم بھی چینج ہو. اب اس کو فیڈرل فورس کر دیا. فیڈرل فورس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر یہاں پہ قصور میں یا جاتی امرہ میں یا پھر اوکاڑا میں کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی ضرورت ہے، تو یہ فورس وہاں سے بطور ریزرو فورس یہ وہاں پر آ کے اپنی ڈیوٹی سنبھالے گی. ہو سکتا ہے اس کے آنے سے رینجر کو ہمیں نہ بلانا پڑے. رینجر ہی وقت ضرورت لا اینڈ آرڈر کے لیے ادارے ٹھیک، بلاتے ہیں لیٹس سی. بلاتے ہیں. اب یہ اگلی بات آپ کا جو سوال ہے تھا کہ یہ کیا کرے گی، ابھی تو اس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے. ابھی تو آپ نے بتایا کہ اس ابھی تو میں میں نے بتایا اس کے رولز بھی بننے ہیں، ابھی بننے ہیں، ابھی بننے ہیں، ٹائم رولز لگے بھی گا. بننے ہیں. ایک ڈھانچہ سا اس کا بن گیا ہے جس کے مطابق اس میں اندر آفیسرز کی تعیناتیاں ہو جائیں گی مزید، اور نئی بھرتیاں ہوں گی. جیسے نئی بھرتیاں ہوں گی اس کے رولز اور اس کے بائی لاز اس کا سارا کچھ ساتھ ساتھ بن جائے گا. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتی ہے. ابھی تو اس کا ابتدائی اعلان ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا کرتی ہے. اور لیٹس امید سی. رکھتے ہیں کہ ادارے بنے ہیں عوام کے فلاح کے لیے بنے ہیں، تو اگر عوام کی ہم فلاح کے لیے. بالکل امید کرتے ہیں کہ یہ جس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے وہ مقصد ہاں، پورا ہو لیکن اور پاکستان کی لیکن ہے کہ بہتری کے لیے ہی. ایک آئی جی صاحب اور ایک اور ہو جائیں گے. ایک آئی جی پنجاب کا، ایک سندھ کا، ایک کشمیر کا، گلگت بلتستان کا، اسی طرح یہ آئی جی ادھر بھی ہو جائے گا. چلے لیٹس سی کہ کتنے افیکٹولی یہ کام کرتی ہے اور کب زیادہ جا لوگ کر یہ پولیس فورس سے ہی پراپر جائیں گے طریقے سے ادھر. اسٹیبلش ہوتی ہے. سر جب بات کرتے ہیں فیصل آباد میں مسلم لیگی رہنما سابق چیئرمین فیسکو کے اوپر جو فراڈ اسکیم کیس ہے اس کی اپڈیٹس دیجیے. اچھا، اس میں دیکھیں اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوگی. 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ ابھی ہو سکتا ہے جس وقت ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پبلش ہو تو ان کو دوبارہ سے پیش کر دیا جائے عدالت میں. ان تمام ملزموں کو 149 ملزم تھے، جس میں فارنر بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، چائنیز بھی تھے، کافی ملکوں کے لوگ تھے.